بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تھوڑی سی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔ جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں وہ ہموار میدان تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں دو بلند ٹیکریاں تھیں۔ ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی، اس کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر رکھا تھا۔ ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے اور دونوں فوجوں کے سلار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا، لیکن اندر جگر نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا۔ آتش پرستوں کے پہلے سلاروں نے اپنا عقب دریا کے بہت قریب رکھا تھا تاکہ عقب محفوظ رہے، لیکن اندر جگر نے اپنی عقب کی اتنی احتیاط نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی پر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ زرتشت کے پجاریوں پر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ زرتشت کے پجاریوں، اندر جگر نے اپنی سپاہ سے خطاب کیا، یہ ہیں وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی۔ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تم انہیں فوج کہو گے؟ یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کا گروہ ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک زندہ نہ جائے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ تمام سلار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی اپنی فوج کو ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایران کی فوج طے در طے کھڑی تھی۔ مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کے پیچھے ہٹنا پڑا۔ دشمن نے اپنی اگلی صف کو پیچھے کر کے تازہ دم سپاہیوں کو آگے کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور حملے کے لیے اپنے چند ایک دستوں کو آگے بھیجا۔ گمسان کا مارکا رہا، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹا۔ آتش پرستوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ نیم ذرا پوش بھی تھے۔ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے ہوں۔ آپ نے کچھ دیر اور حملے جاری رکھے، مگر مجاہدین تھکن محسوس کرنے لگے۔ متعدد مجاہدین زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ آپ نے اس خیال سے کہ ان کی فوج حوصلہ نہ ہار بیٹھے خود حملے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے۔ اس سے مسلمانوں کا جذبہ تو قائم رہا، لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ آتش پرست ان پر ہنس رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھیں، ان میں یہ پہلی لڑائی تھی کہ جس میں مسلمانوں نے اپنے سلار کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج دبا دبا سا تھا، لیکن فوج میں بے اطمینانی صاف نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم سلار کے خلاف سپاہیوں کی بے اطمینانی عجیب سی تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں پر ہے۔ تمام سپاہی محسوس کر رہے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے۔ خالد سپاہیوں کی طرح ہر حملے میں آگے جاتے، لیکن پھر بھی ان کے سپاہیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دشمن کی اتنی زیادہ نفرت دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ انہیں شکست نظر آنے لگی تھی۔ آتش پرستوں نے ابھی ایک بھی حملہ نہیں بولا تھا۔ اندر جگر مسلمانوں کو تھکا کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان تھک چکے تھے۔ آپ اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے حملے روک دیے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا چال چلیں کہ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دیو ہیکل آدمی سامنے آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا، جس میں میرے مقابلے کی ہمت ہے آگے آ جائے۔ یہ 1000 مرد پہلوان اور تیغ زن تھا۔ ایران میں 1000 مرد کا لقب اس جنگجو پہلوان کو دیا جاتا تھا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ 1000 مرد کا مطلب تھا ایک آدمی 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ اندر جگر اس دیو کو آگے کر کے مسلمانوں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں میں اس کے مقابلے میں اترنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے کود کر اترے، تلوار نکالی اور 1000 مرد کے سامنے جا پہنچے۔ کچھ دیر دونوں کی تلواریں ٹکرا، پینسرے بدلتے رہے۔ آتش پرست پہلوان مست پینسا لگتا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وار کم کر دیے اور وار کرنے کا موقع دیتے رہے تاکہ وہ تھک جائے۔ اس پر انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے وہ تھک کر چور ہو گئے ہوں۔ ایرانی پہلوان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزور اور تھکا ہوا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کبھی تلوار گھما کر کبھی اوپر سے نیچے کو وار کرتا اور کبھی وار کرتا اور ہاتھ روک لیتا۔ وہ طنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے گمنڈ میں لاپرواہ سا ہو گیا تھا۔ ایک بار اس نے تلوار یوں گھمائی جیسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹ دے گا۔
खालिद ये वार अपनी तलवार पर रोकने की बजाय तेजी से पीछे हट गए। पहलवान का वार खाली गया तो वो घूम गया। इसका पहलू खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आगे हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी के इंतजार में थे। उन्होंने नोक की तरफ से पहलवान की पहलू में तलवार का इस तरह वार किया कि बर्छी की तरह तलवार इसके पहलू में उतार दी। वो गिरने लगा तो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके पहलू से तलवार खींचकर ऐसा ही एक और वार किया और तलवार इसके पहलू में दूर अंदर तक ले गए। तिबरी और अबू यूसुफ ने लिखा है कि पहलवान गिरा और मर गया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके सीने पर बैठ गए और हुक्म दिया कि इन्हें खाना दिया जाए। मुसलमानों ने अपने सलारे आला को खाना दिया जो उन्होंने 1000 मर्द की लाश पर बैठकर खाया। इस इनफरादी मार्के ने मुसलमानों के हौसले में जान डाल दी। दोस्तों, हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए तो उन्होंने पहली लड़ाई मुसलमानों के साथ कुफार के साथ लड़ी। इस वक्त इनकी हैसियत एक सिपाही की थी और उन्होंने जंग के दौरान कुफार के खिलाफ 9 तलवारें तोड़ी। जब आप जंग से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। ईरान उस वक्त की सुपर पावर था। जब अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईरान को फतह करने का फैसला किया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की तलवार के बगैर हम इसे फतह नहीं कर सकते। इसीलिए इन्हें ईरान की तरफ सलारे आला बनाकर भेजा गया। तह दर तह आतिश परस्तों के खिलाफ जंगें लड़ी और इन्हें शिकस्त फाश करते रहे और आखिरकार ईरान को इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना डाला। दोस्तों, इस उम्मीद पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह आपका हामी ना।